عورت عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ لوگ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور دیکھتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ مت بھٹکے تو یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت ہی بتاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح بھی کر لے تو اللہ دوبارہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر کچھ سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں رہتا۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو، وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے لیے خاص ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں۔ گری ہوئی اوقات لے کر عزت دار لڑکی ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ وہ اچھی تھی جب تک سہتی رہی، بدتمیز ہو گئی جب بول پڑی۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ رشتے اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنی ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ بدلہ لینے والے سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے حضور دیا جاتا ہے۔ وہی ضد وہی حسرت، نہ درد دل کو کمی ہوئی۔ عجیب ہے محبت میری، نہ مل سکی نہ ختم ہوئی۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا مضبوط پتھر کوئی نہیں۔ ایک لڑکی کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ مرد کو محبت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی بات دھیان سے سنتی ہے، اور شادی اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی ایک نہیں سنتی۔ ہر عورت تمہارا پیسہ دیکھ کر نہیں بکتی، کچھ شہزادیوں کو جیتنے کے لیے تمہارے ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے۔ بدگمان ہم سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کریں، ہم سے ہر ذہن کے جالے تو نہیں اتارے جاتے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں، جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنا ہے ورنہ کوئی نہیں۔ ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے گری ہوئی سوچ کے۔ عورت کو مرد برباد نہیں کرتا، اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے خواب برباد کر دیتے ہیں۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرے، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے،
لفظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ آدمی پہلے عورت کو ستا ستا کر نیند پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ کچھ لوگوں کو کیسے نہیں ہو بلکہ کیوں ہو کہنے کا دل کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اور صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ خدا نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ جو خدا رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی دے گا۔ آج کا سبق: زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ میری سوچ کے ہر زاویے پر قابض ہو، میرے تحلیل کا تم عجب عشق ہو۔ لوگ لباس دیکھتے ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ ترسو گے تم بھی ایک دن یہ سوچ کر کہ وہ اپنی بھی نہیں تھی اور احساس بھی اپنوں سے زیادہ کرتی تھی۔ پھر خوب رونا، کیونکہ کسی کو تکلیف دے کر خود کو بھی سکون نہیں آتا۔ کچھ بھی کہو، سب سے زیادہ تنگ کرنے کا مزہ بہن کو ہی آتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میں وہ لڑکی ہوں جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہوں اور بری طرح رون دی جاتی ہوں۔ لوگ ہمیشہ غلط انسان سے دھوکہ کھا کر صحیح انسان سے بدلہ لیتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دو جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ جو شخص اپنی محبت اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ انسان ہی دیتا ہے۔ پیارے علی فرماتے ہیں، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، میری ان دعاؤں کو قبول فرما جو میرے لبوں پر نہیں دل میں رہتی ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا ہی نہیں سکھاتا۔ لوگ تو مشورہ دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتا ہوں اور نہ واپس پلٹ سکتا تو اللہ کی جانب بھاگ جانا۔ تیرے مسکرانے کا اثر صحت پر ہوتا ہے۔ لوگ پوچھ لیتے ہیں، دوا کا نام کیا ہے؟ مہنگے اتنے بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں بلائیں ہی نہ، اور سستے اتنے بھی نہ بنو کہ ہر کوئی تمہیں نچاتا پھرے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔
اور پھر لوگ بدلتے نہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدا ہوتے ہی آ جاتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ صبر کرو مرنے تک، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح سے خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ کسی کے اسکرین شاٹ کسی اور کو دکھانا تو ڈیجیٹل غیبت ہے۔